العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، رب کریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اس کی سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسا عظیم کلام عنایت فرمایا۔ مگر یہ ہماری بڑی بدبختی اور بڑی محرومی ہے کہ ہم اسی کلام سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں ان میں ایک بڑی نعمت قرآن مجید بھی ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے متعلق جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بلا شبہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بڑے اجر عظیم کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتلایا ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نماز میں ہم بارہا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو پھر جو سیدھا راستہ ہم مانگ رہے ہیں، جو سیدھا راستہ ہم چاہتے ہیں، وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے۔ وہ سیدھا راستہ قرآن مجید میں پوشیدہ ہے، مگر یہ ہماری بڑی بدبختی ہے، محرومی ہے کہ ہم اسی سیدھا راستہ بتلانے والی کتاب سے، جو ایمان والوں کے لیے دستور العمل ہے، جو ایمان والوں کے لیے نظام زندگی ہے، ہم اسی سیدھا راستہ بتلانے والی کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہم کتنا وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اس میں تدبر کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بڑے کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے دن بھر کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر قرآن مجید کو پڑھتے ہوں گے، اس کو سمجھتے ہوں گے، اس میں تدبر کرتے ہوں گے کہ واقعی یہ کیا کلام ہے، کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں کیا سبق دیا ہے، کیا رہنمائی ہے۔ جو سیدھا راستہ ہم چاہتے ہیں، جو کامیابی تک پہنچانے والا ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والا جو راستہ ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بتلایا ہے، وہ کیسا راستہ ہے، وہ کیا باتیں ہیں جن باتوں پر چل کر، جن باتوں پر عمل کر کے ہم سیدھے راستوں کو پا سکتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پوشیدہ رکھا ہے، مگر ہم ایسے بدنصیب ہیں، بدبخت ہیں کہ ہمارے پاس ہماری مصروفیات کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، اپنے زندگی کو سنوارنے کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے، دنیا کی ہر ایک چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، گھنٹوں ہمارے پاس وقت ہیں، فضولیات کے لیے، فضول گفتگو کے لیے، لوگوں کی غیبتیں کرنے کے لیے، لوگوں کے عیوب کو گننے کے لیے، ان کو عیوب کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا لمبا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے احباب جو ہے گھنٹوں بیٹھتے ہیں دنیا کی گفتگو میں، دنیا کی باتوں میں، ایک دوسرے کی غیبتوں میں گزار دیتے ہیں، گھنٹوں گزار دیتے ہیں ہنسی مذاق میں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے، لوگوں کی غیبتیں کرنے کے بجائے، ہنسی مذاق کے بجائے ہم ان اوقات کو غنیمت جانیں اور قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا،
کہ ہم نے کبھی سوچا کہ وہ مقدس کلام جو ایمان والوں کے لیے سبق ہے، ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، وہ مقدس کلام جو ایمان والوں کے لیے دستور العمل ہے، نظام حیات ہے، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں سوچتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنی ان کو فکر ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں۔ نئی سے نئی چیز سیکھنے میں ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں کرنے، نئی مہارتیں سیکھنے میں ہم جو ہے شوق پیدا کرتے ہیں، مگر یہ بڑی بدبختی ہے کہ ہم قرآن مجید سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ سوچیں کہ ہم کتنا وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے رہے ہیں، کتنا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کی تعلیمات کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے میں وقت لگا رہے ہیں۔ اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی غور کریں کہ ہم کیسے بدنصیب ہیں، کیسے محروم ہیں کہ خدا کا اتنا شاندار کلام، اتنا عظیم الشان کلام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے، جو کامیابی کا راستہ بتلانے والی کتاب ہے، اس قرآن مجید کو ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنا اس کو سوچتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ خدا کے کلام سے ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ شعر آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ یہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگان کی یہ شان تھی کہ وہ قرآن مجید سے چمٹے ہوئے تھے، قرآن مجید سے ان کا تعلق بڑا گہرا، بڑا مضبوط تھا۔ اٹھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ان کے ساتھ ہوتا، صبح کا آغاز ہوتا تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہوتا، رات کو سوتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، دن کے اوقات میں وقت نکال کر قرآن مجید کو پڑھتے، اس میں تدبر کرتے، تفکر کرتے، اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے کہ اس کلام میں، اس کتاب میں خدا نے ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہے۔ سامعین کرام، آج کا یہ اجلاس ہمیں اس بات کی دعوت دیتا، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ اس بات کو جان لیجئے کہ اگر ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق بڑا دور کا ہے، قرآن مجید سے ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ ہم جو سیدھا راستہ چاہتے ہیں، ہم کامیابی، ہم میں سے کون سیدھا راستے پر چلنا نہیں چاہتا؟ کون گمراہ ہونا چاہتا ہے؟ کون کامیابی نہیں چاہتا؟ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ خدا مجھے سیدھے راستے پر چلائے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بار بار سنتے ہیں، جب دعا کی جاتی ہے تو ہم آمین کہتے ہیں۔ تو کیا صرف آمین کہنے سے سیدھا راستہ مل جائے گا؟ ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا، اس سے اپنا تعلق کو استوار کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید سے تعلق کے بغیر، اس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، قرآن مجید کو اپنا دستور حیات بنائے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر ہمیں آتا ہے پڑھنا تو ہم اس کے اور ان مراحل میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ آغاز کریں، قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، وہ پڑھنے کے متعلق ہے۔ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور پڑھنے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ قرآن مجید سے ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے علوم اس پر آتے ہیں۔ مگر یہ ہماری بڑی بدبختی ہے کہ ہم دنیا کے ساری علوم ہم جانتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے علوم ہم حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، مگر جو دستور العمل ہے، جو نظام حیات ہے، جو خدا کا کلام ہے، جس کے متعلق پہلی وحی نازل کی گئی کہ پڑھو، اسی قرآن سے ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر مزید غور و فکر کرنے، جو باتیں آئی ہیں ان پر غور کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو سیکھنے، اس کو پڑھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔